السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس انتہائی نرم و ملائم تھے، شبنم کے قطروں سے بھی نازک۔ دست مبارک سے ہر وقت خوشبوئیں لپٹی رہتی، مسافہ کرنے والا ٹھنڈک محسوس کرتا۔ انگشت ہائے مبارک لمبی تھی، چاند کی طرف اٹھتی تو وہ بھی دو لخت ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہزاروں باطنی اور روحانی فیوز و برکات کے حامل تھے۔ جس کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مس کیا، اس کی حالت ہی بدل گئی۔ وہ ہاتھ کسی بیمار کو لگا تو نہ صرف یہ کہ وہ تندرست ہو گیا، بلکہ اس خیر و برکت کی تاثیر تا دم آخر اپنے قلب و روح میں محسوس کرتا رہا۔ کسی کے سینے سے لگا تو اسے علم و حکمت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ بکری کے خشک تنوں میں اس دست اقدس کی برکت اتری تو وہ عمر بھر دودھ دیتی رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا۔ وہ خود بھی ان برکتوں سے فیض حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرتے رہے۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بے حساب ہے۔ اس حوالے سے چند روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر مقرر کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقدمات کے فیصلے میں میری ناتجربہ کاری آڑے آئے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پھیرا، جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض رسانی کو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یوں بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ، اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا بھر غلطی کا شائبہ مجھ سے نہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلا۔ میں نے پھیلا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر بھر کر اس میں ڈال دیا اور فرمایا، اسے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ایتک رضی اللہ تعالی عنہ دشمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے کہ اس کے مکان کے زینے سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ وہ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا پھیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم کے پھرتے ہی میری پنڈلی ایسی درست ہو گئی کہ گویا وہ کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اندھیری رات میں طوفان باد و بارہ کے دوران دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے رہے۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائی اور فرمایا، اسے لے جاؤ، یہ تمہارے لیے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی، پس تم اسے اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اور اندر جاتے ہی انہوں نے اس سیاہ چیز کو پا لیا۔ انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی پر اپنا دست اقدس پھیرا تو اس کی برکت سے 100 سال سے زائد عمر پانے کے باوجود
ان کے سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور دعا کی، اے الہی اسے زینت بخش اور اس کے حسن و جمال کو گندم گو کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، لیکن ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے، سیاہ ہی رہے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا تا دم آخر ایک ذرہ بھر شکن بھی ان کے چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ حضرت وادع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور اشعج ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں ایک آسیب زدہ شخص تھا۔ جب ہم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ ہمارا ساتھی دیوانہ ہے اور اسے دورے بھی پڑتے ہیں، اس کے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں نے عرض کی، رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چادر کو پشت سے اٹھایا اور اس کی پشت پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ تو اچانک بیمار ٹھیک ہو گیا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا کر دعا کی اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ ایسا ہو گیا کہ آنے والے وفد میں سے اس سے بہتر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محارب کا وفد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ سید دو عالم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دست اقدس پھیرا تو وہ روشن اور چمکدار ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر لشکر کو پیاس لگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی پانی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا تو پانی نے اتنا جوش مارنا شروع کر دیا اور انگلیوں کے درمیان سے یوں پانی نکلا جیسے چشمے سے نکلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ یہ بیان سن کر کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کتنے افراد تھے؟ تو فرمایا ہم 1500 تھے، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔